اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سورۃ البقرہ کا سوا پارہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور یعنی دوسرے پارے کے پہلے ربع میں جو بات کہی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ نے قیادت کے لیے بنی اسماعیل کو منتخب کیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل سے تھے۔ تو جب قیادت بدلتی ہے تو یقینی بات ہے کہ قبلہ جو ہے اسے بھی پھر بدلا گیا، یعنی پہلے مکۃ المکرمہ میں تھے تو کعبہ ہی تھا، لیکن جب مدینہ پاک میں آئے تو قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس تھا۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے کچھ ماہ کے بعد جو ہے اسے پھر بدلا گیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ربع میں دوسرے پارے کے فرمایا گیا کہ آپ اپنا چہرہ پاک جو ہے آپ خانہ کعبہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف آپ پھیر دیجئے۔ تو حالت نماز میں ہی آپ نے اپنے چہرہ پاک کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، اور آپ نے اللہ کے حکم کو مانا، اور آپ کی امت نے جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے آپ کے حکم کو مانا، اور چہرہ جس جانب رسول اللہ کا پھرا اسی جانب ہی صحابہ کا بھی پھر گیا۔ حالانکہ یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے، مشکل اس حوالے سے ہوتا ہے کہ یہ جو ایک رسم بن جاتی ہے چیز کی، رسم بن جائے کہ کوئی چیز، تو اس سے ہٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی چیز رسم بن جائے تو لوگوں کے لیے وہ دین سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ پاک کو پھیرا تو اس طرف جو ہے وہ پھر گیا، یعنی تمام صحابہ اس جانب چلے گئے، اور قرآن مجید نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی یقینی بات ہے کہ ایک معاشرہ بنانا ہے اور ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے۔ اگرچہ مدینہ پاک میں رہنے والے لوگوں کی تعداد ہزاروں میں تھی، کوئی کروڑوں میں نہیں تھی یا لاکھوں میں نہیں تھی، ہزاروں میں تھی۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ جب باہر کے سارے قبائل اکٹھے کیے جائیں تو پھر تعداد بڑھ جاتی تھی، لیکن یہ ہے کہ مدینہ پاک میں رہنے والے مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس میں منافقین بھی تھے، اس میں یہود بھی تھے۔ اب ذمہ داری کیا ہے انفرادی طور پر بھی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کیا تھی کہ قرآن مجید کی آیات کو تلاوت کرنا ایک تو یہ ہے کہ جیسے پڑھنا ہے، اور ایک تلاوت کا مطلب جو ہے وہ عمل کرنا ہے، اتباع کرنا ہے، یعنی جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا آپ نے اس کی تشریح بھی فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو ایک عملی شکل کیسے ہونی چاہیے وہ بھی آپ نے کر کے دکھائی۔ مثال کے طور پہ آپ کے اخلاق کے حوالے سے یا آپ کے کردار کے حوالے سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کر کے دکھائی ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، بس یہ ہے کہ جو میں پڑھتا ہوں اسی طرح تم بھی پڑھتے جاؤ۔ تو مقصد یہ ہے کہ ایک تلاوت کا ایک معنی اتباع ہے۔ تو یتلو علیکم آیاتنا، تلاوت کا ایک مطلب قرات ہے، تو پڑھیے، یعنی نبی کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ ہماری آیات کو تم پر تلاوت کرے، اور دوسرا وَيُزَكِّيكُمْ، پاکیزہ کرنا۔ یاد رکھیے کہ اسلام کا بنیادی نقطہ ہم سب کی پاکیزگی ہے، ذہن کی، دل کی، کردار کی، اعمال کی، خیالات کی۔ اصل
ٹارگٹ کیا ہے اسلام کا؟ پاکیزہ ہونا. آپ کی زبان ہے، آپ کا لہجہ ہے، آپ کا رویہ ہے، اسے ستھرا ہونا چاہیے. اس پیمانے پر آپ چاہیں تو دور جدید کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اگر وہ آپ کے کردار کو گدلا کرتی ہیں، گندا کرتی ہیں، تو سمجھ جائیے کہ ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. جو آپ کے خیالات کو گدلا کرتی ہیں، آپ کے رویے کو گندا کرتی ہیں، آپ کے لہجے کو خراب کرتی ہیں، آپ کے الفاظ کی خوبصورتی اور پاکیزگی کو برباد کرتی ہیں، تو سمجھ جائیے کہ وہ دراصل ان چیزوں کا تعلق اسلام سے نہیں ہے. یہ پاکیزگی کا جو لفظ ہے، یہ دراصل ہمارے سب کے لیے ایک معیار ہے کہ ہم نے کیسا جینا ہے، پاکیزہ ہو کے جینا ہے. کیسی تعلیم حاصل کرنی ہے؟ پاکیزہ تعلیم حاصل کرنی ہے، جو آپ کے اور ہمارے کردار کو بلڈ اپ کرے، بہتر کرے، مضبوط کرے. اس کے بعد ہے وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ پروردگار کے جو پیغمبر ہیں وہ تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے. یعنی کتاب بھی سکھائیں گے اور اس میں جو عمل کی راہیں ہیں یا سمجھنے کی باتیں ہیں یا دانائی کی باتیں ہیں وہ بھی سمجھائیں گے. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے. اب یہ قرآن مجید نے، یہ چونکہ بہت اہم مقام تھا تو میں نے اس لیے آپ کے سامنے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اب اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ ایک تو شہادت کا معنی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ دنیا میں ایک نگران صورت ہوتی ہے، جس طرح گھر میں والد ہوتا ہے نگران کرنے والا، یعنی وہ نگرانی کرتا ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے، وہ بچوں کو سمجھاتا ہے، ان کے اعمال پہ نظر رکھتا ہے، انہیں کہتا ہے کہ یہ بھی غلط ہے، یہ درست ہے. تو اسی طرح امت کا کردار بھی یہی ہے، جو گھر میں ایک باپ کا کردار ہوتا ہے یا سربراہ کا کردار ہوتا ہے. جس طرح ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے جو پورے ادارے کو کنٹرول کرتا ہے، بے کہیں اس کا نقصان نہ ہو، کہیں پہ کوئی چیز ڈیمیج نہ ہو، کوئی خراب نہ ہو. بالکل اسی طرح امت کا کردار ہے. ایک تو وہ کردار تھا جو آپ کو بتایا. دوسرا قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر اس مقصد کے حصول کے لیے جان سے بھی جانا پڑے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ شہادت جو ہے جس میں جان چلی جائے، یہ شہادت ایسی ہے جو صرف اور صرف شہید ہونے والا ہی جانتا ہے یا پھر اللہ جانتا ہے. لیکن کوئی بھی شخص جو زندہ ہے وہ اصل میں اس زندگی کا شعور نہیں رکھتا. یہ قرآن مجید بیان کرنے کے بعد پھر اصل میں آتا ہے، وہ مختصر سی بات کرتا ہے، حج و عمرے کا تھوڑا سا تعارف کرواتا ہے اور اس کے مقاصد کو واضح کرتا ہے کہ حج و عمرے کا مقصد کیا ہے. یاد رکھیے کہ ہم نے پہلے عبادت کے رزلٹ پڑھے تھے، وہ تھا تقوی. اسی طرح جب قرآن نماز کا ذکر کرتا ہے ساتھ ہی فرماتا ہے تقوی. پھر جیسے زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے تقوی. حج و عمرہ کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے تقوی. روزے کا ذکر کرتا ہے تو فرماتا ہے تقوی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا تقوی اخلاق ہے، اور اخلاق کیا ہے؟ بس 2 یا 3 چیزیں، انسان کی امانت و دیانت اور اس کی عدالت، یعنی عدل، اس کا انصاف، اس کا جو ہے، یہ دراصل اس کی اخلاق کی بنیاد ہے. گھر میں بھی یہی بنیاد ہے کہ بچے امانت اور دیانت کے ساتھ رہیں اور عدالت یعنی عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں. یعنی اس سے ہی گھر چلتا ہے، ورنہ نا انصافی سے کہاں گھر چلتے ہیں؟ جب گھر نہیں چل سکتا تو معاشرے کیسے چلیں گے؟ تو قرآن مجید اس لیے تقوی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتا ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کائنات پہ اگر آپ غور کریں تو آپ کے سامنے یہ حقیقت آتی ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا، آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ یہ کائنات خود بخود ہو گئی ہے، یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. قرآن مجید 27ویں پارے میں فرماتا ہے کہ کیا قطرہ آب جو ہے، پانی کا ایک یعنی نطفہ جو ہے، قطرہ جو ہے، وہ یعنی ایک انسان کے رحم میں جاتا ہے اور اس سے ایک انسان تخلیق ہوتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ تم نے ٹپکایا تھا قطرہ آب یا میں نے وہ ذمہ داری پوری کی ہے؟
یعنی تمہیں انسان بنانے کی، تو پھر ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے یا تم خود بخود ہی پیدا ہو گئے ہو؟ انتم تخلقونہ، تم خود بخود ہی پیدا ہو گئے ہو یا پھر ہم نے پیدا کیا؟ ام نحن الخالقون، ہم نے پیدا کیا ہے یا خود بخود ہی؟ جب آپ کہتے ہیں خدا اس کائنات کو سنبھالنے والا اور میری ذات کو پیدا کرنے والا ہے، تو آپ کے پاس ایک ایسی جسٹیفیکیشن آ جاتی ہے جس کے بعد آپ ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے، یعنی بند گلی میں نہیں کھڑے ہوتے۔ آپ کہتے ہیں کہ خود بخود کائنات بن گئی تو آپ بند گلی میں کھڑے ہو گئے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ خدا نے بنائی ہے تو آپ کی جسٹیفیکیشن آپ کی راہیں کھول دیتی ہے زندگی کی۔ اب اس کے بعد قرآن مجید یہ فرماتا ہے، دیکھیے ہم نے یہاں پہ بسنا ہے، یہاں پہ رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، تو زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے کہ کیا لوٹ مار مچاتے رہیں، فساد فی الارض کریں، لوگوں کا حق کھا جائیں، ان کے تباہ و برباد کر کے رکھ دیں؟ نہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ، یعنی جو تم محنت سے کماؤ بس وہ تمہارا حق ہے، بس اسی کو استعمال کرو۔ اب دیکھیے قرآن مجید رزق حلال کے بارے میں انسان سے بھی کہتا ہے، یعنی رزق حلال کے بارے میں انبیاء سے کہتا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولو پاکیزہ اشیاء کھاؤ۔ اسی طرح انسانیت سے کہتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے صرف مسلمان سے نہیں کہتا، انسان سے کہتا ہے، مسلمان سے کہتا ہے، انبیاء سے کہتا ہے، انبیاء اور رسل سے کہتا ہے کہ رزق حلال کھاؤ۔ یعنی یہ عمل اتنا اہم ہے کہ یہ انسان کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگر انسان اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تباہی اور بربادی کی طرف معاشرے کو لے کے جا رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر آج کوئی ایک کا حق کھاتا ہے، وہ پھر دوسرے کا حق کھائے گا، پھر وہ تیسرے کا حق کھائے گا، حق کھانے کی ایک چین بن جاتی ہے، اور پھر ڈر ختم ہو جاتا ہے خدا کا بھی اور قانون کا بھی، انسانوں کا بھی۔ انسان بے باک ہو کے کھاتا ہے اور نڈر ہو کے کھاتا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پہ کھاتا ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے فرماتا ہے جو محنت کا ہے وہ آپ کا حق ہے، اس کے علاوہ دوسروں کے رزق پہ نظر نہ رکھو۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یعنی آپ نے اتنا ہی کھانا ہے جو آپ کے لیے مفید ہو، یعنی اتنا نہیں کھانا کہ بھی آپ کا سانس بھی نہ آئے، یعنی حلال ہو طیب ہو، وہ آپ ہی کا ہے لیکن اس کو مناسب انداز سے کھایا جائے۔ یہ انسانوں سے کہا، پھر اگلی آیت میں مسلمانوں سے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ اشیاء کھاؤ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ یعنی آگے قرآن مجید یہ بتاتا ہے، دیکھیے پوری کائنات میں چیزیں بکھری ہوئی ہیں، اللہ پاک بتاتے کہ یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، تو حلال کی ایک لمبی فہرست بن جاتی ہے، لیکن اللہ پاک نے زیادہ آسان سلسلہ اختیار فرمایا، اور یہ بھی انسانی فہم کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے تھوڑی بات جو ہے وہ بتائی، وہ کیا کہ بھئی یہ حرام ہے، بھئی یہ آپ نے نہیں کھانا، جیسے کہ اگلی آیت پاک میں ہے کہ بھئی یہ حرام چیزیں ہیں، خنزیر کا گوشت ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، یعنی یہ چیزیں جو ہیں آپ نے نہیں کھانا۔ اور اسی طرح کچھ مشروبات ہیں، یعنی جو پینے کی چیزیں ہیں، بھئی وہ آپ نے نہیں پینا۔ قرآن مجید نے، اللہ پاک نے بس یہ نکال کے بتا دی، اور پھر فرمایا باقی سب پاکیزہ ہے، آپ کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دراصل ایک دانائی کا سبق بھی ہے۔ آپ نے بچوں کی تربیت کرنا ہے تو آپ انہیں یہ لمبی فہرست نہ دیں کہ بھئی یہ بھی کرنا ہے، 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 لمبی فہرست ہے۔ بچوں کو بس یہ بتائیں کہ یہ نہیں کرنا، ختم بات۔ جب آپ مختصر سا بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا، باقی جو مرضی کریں آپ آزادی ہے آپ کی، آپ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک خوبصورت طریقہ ہے تربیت کا کہ آپ نے جو روکنا ہے جس سے، بس اس سے روک دیں، وہ ایک ہے، دو ہیں، تین باتیں ہیں، وہ روک دیں، اور باقی پہ کہیں کہ ٹھیک ہے
آپ اپنی دانائی کو اور آپ نے اپنی عقل اور ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اس پہ عمل کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کچھ